ہو دور ہو بعید ہو، یہ علامات پہلی ہیں۔ دوسری علامات متوسطہ ہیں، اور جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ علامات متوسطہ کا حصہ نہ بنیں، کوشش کریں، محنت کریں، تبلیغ کریں، ترغیب دیں، ڈرائیں سمجھائیں لوگوں کو کہ قیامت کی علامات کا حصہ نہ بنیں۔ وہ کیسا حصہ ہوگا؟ وہ کیا علامات ہیں؟ وہ معاشرتی خرابیاں ہیں، معاشرہ برباد ہو جائے گا۔ کن چیزوں کی وجہ سے معاشرہ برباد ہوگا؟ سب سے پہلے فرمایا کہ علم اٹھ جائے گا، بقبض العلماء، علم ایسا اٹھ جائے گا کہ بڑے بڑے صاحب حق علماء وہ دنیا سے پردہ کر جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے دلوں سے علم اٹھا لیا جائے گا، علم تو لوگوں کے پاس ہوتا ہی ہے۔ میں بہت ساری جو باتیں ابھی کر رہا ہوں آپ کو بھی معلوم ہوگی، کوئی باتیں ایسی ہوگی جو نہیں سنی ہے۔ اسلام تو کوئی کل کا نہیں ہے کہ جو نیا پیش کیا جا رہا ہو۔ 1400 سال عرصہ ہو گیا ہے، بہت ساری باتیں آپ مسلمان ہیں سنی ہوگی۔ اسلام تو انہی پرانی باتوں کا نام ہے، لیکن ان پرانی باتوں میں اتنا شباب ہے جو آج تک کم نہیں ہوا، اسی طرح ہی ہے، تو لوگوں کو پرانی نظر آتی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ معاشرتی خرابیاں ہوں گی، ماحول ٹھیک نہیں ہوں گے، تو جلیل القدر علماء، صاحب حق علماء، جن کا نظریہ یہ تھا کہ افضل الجہاد کلمت حق عند سلطان جائر، جو اس درجے کے بہادر علماء تھے کہ سب سے فضیلت والا جہاد وہ کرتے تھے کہ یعنی کلمہ حق بولتے تھے بے شک بادشاہ ظالم ہو۔ ایسے علماء کہاں ہیں؟ فرانس میں تو خاکے چھپیں تو بڑی بڑی ریلیاں اور جلسے اور ہڑتالیں ہو جائیں، ملک بند ہو جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوئی، اور فیصل آباد میں ایک ملعونہ خاتون نبوت کا دعویٰ کرے تو کوئی ہڑتال بھی نہ ہو، کوئی خاص قانون حرکت بھی نہ ہو، پولیس کوئی تھوڑی بہت حرکت میں نظر آئی، واللہ عالم اس میں اللہ صداقت رکھے، اور ایک معصوم بچے سے بڑے بڑے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اپنے سامنے کرائیں اور اس کے بعد تالیاں بجائیں۔ تو بات یہ ہے کہ وہ علماء حق دنیا سے اٹھ جائیں گے، بقبض العلماء۔ وہ ایوب کا ظالمانہ دور ان علماء حق نے دیکھا، بھٹو کا وہ لادینی دور علماء حق نے دیکھا، لیکن کلمہ حق کہنے سے باز نہ آئے۔ اور آج دور دیکھو، اتنی بڑی گستاخیاں ہو رہی ہیں، اور لوگ ایک خبر سن لیتے ہیں بس دوسری طرف سے نکال دیتے ہیں، او جی ہاں نبوت کا دعویٰ ہو گیا، ایک اور دعویٰ ہو گیا نبوت کا۔ نبوت کے دعوے بہت کچھ کر رہے ہیں، کچھ ہو رہے ہیں۔ کسی نے ظاہر کیا یہ پاکستان فتن کی آماج گاہ ہے، اور اس طرح کے سازشی لوگوں کی سرکوبی نہیں ہو رہی، اس لیے جرأت کے ساتھ ہر کوئی یہ بکواس کرتا جا رہا ہے۔ تو فرمایا علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہوگی۔ یہ قیامت کی علامات متوسطہ ہیں۔ جہالت عام ہوگی، لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا سمجھیں گے اور ان سے فتویٰ بھی لیں گے اور ان کے فتوے پر عمل بھی کریں گے۔ جنہوں نے باقاعدہ علم پڑھا ہوگا، قرآن و حدیث کے درس لیے ہوں گے، سنائے ہوں گے، سیکھے ہوں گے، ان کی بات لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ لیکن دنیا کے اس کونے میں لادینی بیٹھ کر اسلامی سکالر کا لقب لگا کر لوگوں کو بے دین کر رہا ہوگا کہ سپیکر کی بھی آواز آ جائے تو جدھر تم گھر میں بیٹھے ہو ادھر ہی جماعت کی نیت کر لو۔ مسجدیں کیوں بنائی گئیں؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجدیں کیوں بنائی گئیں؟ ہر جگہ میں امام کیوں رکھے گئے؟ اس طرح کے لادینی فتنے ہوں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے اسی میں متوسطہ علامات قیامت کہ اسلاف کی سر عام گستاخیاں کی جائیں گی اور لوگ ان کو محققین سمجھیں گے۔
حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فضول باتیں کرنا، حضرات اہل بیت رضی اللہ عنہ کے بارے میں فضول باتیں کرنا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسی گستاخی کر دینا جیسے آپ نے سنی، اور پھر تعویل کرنا کہ معصوم بچہ تھا۔ معصوم بچہ تھا تو تم تو بوڑھے بابے 70 سال کے وہاں پڑے تھے، اس کو روکا کیوں نہیں؟ ہنس رہے تھے اور تالیاں بجا رہے تھے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جہاں منکر ہو رہا ہو اور دوسرے لوگ اس منکر کو روکے نہیں، اس منکر میں شریک ہو جائیں اور اسی کے ساتھ خوشی کا اور تالیاں بجائیں، تو وہ اس منکر کے شریک ہوتے ہیں۔ جیسے اس منکر کو عذاب ہوگا، اسی طریقے سے اس میں شریک ہونے والے کو بھی ہوگا۔ تو فرمایا جہالت عام ہوگی، جاہلوں کو لوگ اپنا امام بنائیں گے، وہ ان کے لیڈر ہوں گے، اسلامی سکالر ہوں گے، وہ جیسے فتویٰ دیں گے لوگ ان کے فتوے پر عمل کریں گے، بھلے وہ صحابہ کے خلاف دیں، بھلے وہ اہل بیت کے خلاف دیں، بھلے وہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف دیں، بھلے وہ اور اسلاف علماء، اولیاء، اصدقاء، فقہاء، صوفیاء، محدثین، مفسرین کے خلاف بکواس کریں، تو لوگ کہیں گے ہاں یہ ہے تو بڑا عالم، یہ بڑا عالم ہے جس نے پڑھا نہیں ہے، جس نے اردو کی چند کتابوں کا مطالعہ کر کے پاکستان میں فتنہ، دنیا میں فتنہ برپا کرنا چاہتا ہے، اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا محقق ہے۔ جاہل لوگ امام ہوں گے، وہ فتویٰ دیں گے، لوگ ان کے فتووں پر عمل کریں گے۔ یہ قیامت کی علامات متوسطہ ہیں۔ ناپ تول میں کمی کریں گے اور اس کو فخر سمجھیں گے، اپنی ہاتھ کی صفائی سمجھیں گے، اپنی ہوشیاری اور چلاکی سمجھیں گے۔ مراد یہ ہے کہ دھوکہ دیں گے۔ ناپ تول میں صرف ترازو کا تعلق نہیں ہے، ویل للمطففین میں ہر وہ بندہ جس کے ذمہ جو حق ہے، جس کے ذمہ جو کام ہے، اس میں وہ ڈنڈی مار رہا ہے تو وہ تطفیف میں داخل ہے۔ بھلے دفتر کا ہو، ملازم ہو، مزدور ہو، وہ کاریگر ہو، مستری ہو، جو بھی ہو، اپنے کام کو کما حق ہو جو ادا نہیں کر رہا وہ تطفیف کر رہا ہے، ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، اور اس کو کمال سمجھا جاتا ہے، اس کو کمال سمجھا بھی جا رہا ہے۔ تو پھر گناہ کیسا ہے کہ جس کو وہ گناہ نہیں سمجھ رہا تو توبہ کیسے کرے گا؟ آگے چلو، زنا عام ہوگا، دوائی یہ زنا عام ہوں گے، اور دوائی زنا میں سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عورتوں کا بے پردہ پھرنا۔ قرآن نے نماز روزے کو ایک مطلق بیان کیا، اقیموا الصلاۃ والزکوٰۃ وغیرہ، نماز پڑھا کرو، یوں کیا کرو، لیکن حیا اور پاک دامنی، عفت کے مسائل کو گول مول نہیں بیان کیا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ اے ایمان والو، باہر نکلو تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کر کے نکلو۔ اے عورتوں، جب تم باہر نکلو اپنی نگاہوں کو جھکا کے نکلو۔ اے عورتوں، جب تم باہر نکلو، مجبوراً نکلنا پڑتا ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، تو اپنی بڑی چادر لے کر نکلو۔ دوائی یہ زنا، بے پردگی عام ہو جائے گی، فحاشی ہو جائے گی، عریانی ہو جائے گی، گانا بجانا عام ہو جائے گا، گانا بجانے والے کو عزت و احترام سے دیکھا جائے گا، برتا جائے گا۔ آپ ماشاءاللہ اسلام آباد کی سرزمین پر آباد ہیں، آپ کا دنیا میں ادھر ادھر جانا ہوتا ہے، ایئرپورٹوں پر وقت کا شیخ الحدیث، وقت کا ولی اللہ، وقت کا محدث اور بڑے سے بڑا نیک شخص ایئرپورٹ پر لینوں پہ کھڑا ہوتا ہے، اور اس زمانے کی فاحشہ، رقاصہ، اداکارہ، گانا بجانے والی خاتون یا مرد ہو تو اس کے لیے کوئی لائن نہیں ہوتی، وہ وی آئی پی گیٹ سے گزر جائے۔ یہ میں اسلامی ملکوں کی بات کر رہا ہوں، میں یورپ اور امریکہ کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کے پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نعرے کے ساتھ بنایا گیا، کہ جس میں گانے بجانے والے کی عزت ہے، اداکارہ کی عزت ہے، رقص کرنے والی کی عزت ہے، اور جس میں عزت نہیں ہے تو ایک نیک اور معتبر، ایک بہت بڑے دانشور ولی اللہ کی عزت نہیں۔ اور یہ ملک ہے جس ملک کو کلمہ طیبہ کے نام سے حاصل کیا گیا۔ یہ قیامت کی علامات میں سے ہے، یہ قیامت کی علامات میں سے ہے، متوسطہ علامات ہیں، جس میں فرمایا کہ ان کا حصہ نہ بنو،
ان کا حصہ نہ بنو ورنہ انہی کی زد میں آ جاؤ گے۔ فرمایا شراب عام ہوگی، شراب عام ہوگی اور ہر جگہ میں جہاں کوئی حاصل کرنا چاہے۔ شراب ایک نشے والی چیز ہے۔ فرمایا ما یخامر العقل، کہ یہ عقل کو برباد کر دیتی ہے۔ ام الخبائث میں سے ہے، جتنی خبیث چیزیں ہیں ان میں سب سے بری خبیث چیز وہ شراب ہے، جس میں انسان کو نہ اپنی عزت کا پتہ چلتا ہے، نہ ماں بہن کا پتہ چلتا ہے، نہ محرم غیر محرم کا پتہ چلتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے، ایک شخص پھنس جاتا ہے، کہیں شرپسندوں میں پھنس جاتا ہے۔ وہ اس کو کہتے ہیں تمہاری جان کی حفاظت اس طرح ہے کہ یا قتل کرو یا زنا کرو یا شراب پیو۔ تو اس نے کہا قتل بھی بری چیز ہے، زنا اس سے بری چیز ہے، شراب تو ایک پانی ہے پی لیتے ہیں اور بعد میں توبہ کر لیں گے۔ اس نے شراب پی لی تو اس کے بعد زنا بھی ہو گیا اور قتل بھی ہو گیا۔ ما یخامر العقل ام الخبائث ہے، عقل کو برباد کر دیتی ہے۔ تو قرب قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ شراب عام ہو جائے گی، فحاشی اور یعنی عام ہو جائے گی، والدین کی نافرمانی عام ہو جائے گی، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے بیٹیاں بھی اپنی ماں اور باپ کی نافرمان ہو جائیں گی، جن کی نافرمانی کے بارے میں بہت کم امکان تھے کہ ان میں پردہ حیا غالب ہوتا ہے عورت میں اور بہت کچھ برداشت کر کے رہتی ہے۔ لیکن قرب قیامت وہ متوسطہ علامات میں کہ یہ والدین کی نافرمانی اس حد تک ہوگی کہ لڑکیاں بھی نافرمان ہو جائیں گی، اور لوگ اپنے دوستوں کا خیال کریں گے، دوستوں کو ٹائم دیں گے، ان کے پاس ادھر ادھر جائیں گے، بیٹھیں گے، ان کی بات مانیں گے، ان کی کوئی ڈیمانڈ ہے وہ پوری کریں گے، لیکن والدین کو حق نہیں دیں گے۔ ان کی بات ماننے کے لحاظ سے، ان کو ٹائم دینے کے لحاظ سے، فرما برداری کے لحاظ سے والدین کو بوجھ سمجھا جائے گا اور دوستوں کو ٹائم دیا جائے گا۔ فرمایا لوگ عزت مند شخص جو ہوگا بہت برا شخص بظاہر عزت مند ہے، لیکن لوگ اس کی شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کریں گے۔ لوگوں کو پتہ ہے یہ برا شخص ہے، یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے، اس کا بال گناہ کبیرہ میں ڈوبا ہوا ہے، اس کا کوئی کردار نہیں ہے، نہ نماز کے لحاظ سے، نہ روزے کے لحاظ سے، نہ حج عمرے کے لحاظ سے، نہ زبان کے اچھائی کے لحاظ سے، نہ کردار کی اچھائی کے لحاظ سے لوگ سمجھتے ہوں گے یہ برا ہے، لیکن پھر بھی عزت احترام کر دیں گے کہ فتنہ اٹھے گا، شر پھیلے گا، اس بڑے بندے جو گناہگار بدکار ہے اس کی شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کی عزت کریں گے۔ یہ علامات قیامت۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے، حق ہونا چاہیے، جو عزت کے قابل نہیں اس کی عزت نہیں ہونی چاہیے، لیکن لوگوں میں وہ کوالٹی نہیں رہے گی، وہ عزت ہی نہیں رہے گی، وہ ایمانی مقام ہی نہیں رہے گا۔ اور فرمایا کہ دیہاتوں سے آنے والے لوگ شہروں میں اس طرح آباد ہوں گے کہ فلک بوس عمارتیں بنائیں گے اور اس کے اوپر فخر بھی کریں گے۔ آپ لوگوں کو مثال دینے کی ضرورت ہے، یہ دبئی ساری یہی چیز ہے، ساری یہی چیز ہے، فلک بوس عمارتیں سب سے پہلے انہوں نے بنائی، اور آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں کہ آج سے کچھ سال پہلے 70-80 سال پہلے کیا تھا، ان کا کاروبار کیا تھا، ان کے کھانے پینے کا نظام کیا تھا۔ بڑی مشکل سے سمندروں میں کوئی چیز پکڑ کے کچھ گزارا کر لیتے تھے۔ دیہاتوں میں ان پڑھ لوگ شہروں میں آ کے فلک بوس عمارتیں بنائیں گے اور اس کے اوپر فخر کیا جائے گا۔ یہ امت یہاں عمارتیں بنانے نہیں آئی تھی،
اور پھر مقابلے میں جی برج خلیفہ کے مقابلے میں حرم میں جبل عمر کے اوپر اس کے مقابلے میں عمارت بنائی جائے گی. اس پر ایک ہیلی کاپٹر اترتا ہے تو اس پر 4 اتریں گے. یہ مقابلہ ہو رہا ہے, یہ قرب قیامت ہے. فرمایا عمرا جاہل نکمے فضول طرح کے لوگ ہوں گے, کوئی ان کی ویلیو نہیں ہوگی, کوئی عزت نہیں ہوگی, قوم کے بڑے ہوں گے وہ. یہ قیامت کی علامات متوسطہ ہیں. زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جائے گا, اس سے بچنے کی کچھ ہیلے تلاش کیے جائیں گے. اور میں نے بتایا کہ ہیلے کیا, ایک زمانے میں حکومت اسلامیہ میں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جب مصدق عاشر جاتے تھے تو لوگ زکوٰۃ دیتے تھے ان کو. اور زکوٰۃ کا تو کوئی شرعی مہینہ نہیں ہے, ہر مہینہ جس کا جو صاحب نصاب ہوتا ہے وہی اس کا مہینہ ہے. رمضان میں تو ایک آسانی کے ساتھ اس کو مقرر کر دیا گیا. تو وہ جاہل لوگ کہ اب 100 بکریوں پر ایک بکری ہے تو ایک بکری نہ دینی پڑے, کیونکہ کسی کے پاس 70 بکریاں ہیں, 80 یا 50 بکریاں ہیں, تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ نصاب پورا نہیں ہے. سال گزرے, سال کا اکثر حصہ وہ باہر چراگاہوں میں چرے اور تعداد پوری ہو. تو وہ جاہل کیا کرتے تھے کہ 50 بکری اس بھائی کو ہدیہ کر دی, 50 اپنے پاس رکھ لی. زکوٰۃ لینے والا بندہ آیا, وہ بکریاں گنے گا, نصاب ہی پورا نہیں ہے, زکوٰۃ ادا نہیں کرنی پڑے گی. یہ وہ جاہل تھے, پڑھے لکھے نہیں تھے, جنگلوں میں صحراؤں میں رہتے تھے. زکوٰۃ سے بچنے کے ہیلے ان کو بھی شیطان سمجھا جاتا تھا. اور آج پڑھے لکھے لوگ آج بھی اسی طرح ہی ہیں. اول تو ایک کثیر تعداد زکوٰۃ نکالتی ہی نہیں ہے, اور جو زکوٰۃ نکالتے ہیں صحیح حساب ہی نہیں ہے. بات ٹھیک ہے کچھ کر دیا ہے, اور جو کچھ کر دیے تو صحیح مصرف تک پہنچانے کی ترتیب ہی کوئی نہیں, جو آیا اسی کو دے دیا. زکوٰۃ کو عبادت نہیں سمجھا گیا, زکوٰۃ کو ایک ٹیکس سمجھا گیا.